الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج کا دور ایک جدید اور ترقی یافتہ دور ہے جو سیاسی، سماجی، معاشی اور سائنسی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے حد کمال کو پہنچ رہا ہے. لیکن ان سب ترقیات کے باوجود دنیا میں اسی طرح امن و امان کا مسئلہ جس طرح آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں امن و امان کا مسئلہ تھا، بالکل اسی طرح آج بھی امن و امان کا مسئلہ اسی طرح ہے کہ آج کے زمانے میں جس طرح آج سے 1450 سال پہلے انسان کا خون عام تھا، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی انسان کا خون عام ہے. جس طرح آج سے 1450 سال پہلے انسان کی جان اور انسان کے مال اور انسان کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بالکل اسی طرح آج بھی انسان کی جان اور مال اور عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جس طرح آج سے 1450 سال پہلے چوری اور ڈاکہ عام تھا، شراب اور زنا عام تھی، بالکل اسی طرح آج کے زمانے میں بھی چوری اور ڈاکہ عام ہے، شراب اور زنا عام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بد امنی کے اسباب کیا ہیں، اور پھر ان اسباب کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں کیا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کا نام اسلام ہے، جس کے معنی امن اور سلامتی کے ہیں. اس کا مطلب صاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امن اور سلامتی کا دین ہے. اسی طرح جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پاکیزہ کردار سے امن اور سلامتی جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ایک کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس سے پوری انسانیت، جس کے ہاتھ اور زبان سے پوری انسانیت محفوظ رہے۔ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور کامل مومن وہ ہے جس سے مؤمنین کی جانیں اور مال محفوظ رہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین امن اور سلامتی کا دین ہے۔ اب پھر دنیا میں جو بد امنی ہے، امن اور سکون جو تباہ ہو چکا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس حوالے سے جب ہم اس کے اسباب پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا اصل سبب کچھ برائیاں ہیں۔ بد امنی کا اصل سبب کچھ برائیاں ہیں۔ ان برائیوں میں سے اہم برائیاں یہ ہے کہ کسی کی جان اور مال اور عزت میں ناحق ہاتھ ڈالنا، یہ بد امنی کے اسباب ہے۔ یا کسی کے مذہب میں مداخلت کرنا، یہ بد امنی کا سبب ہے۔ تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ کسی کی جان پر ناحق ہاتھ ڈالنا، یہ بد امنی کا سب سے پہلا سبب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہر شخص کی جان، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو یا عورت، ہر شخص کی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس شخص نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس شخص نے کسی ایک انسان کی جان بچا دی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی مسلمان یا غیر مسلم کی کوئی شرط نہیں لگا رہے، عام ارشاد فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ مرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب اگر کسی آدمی کی جان بچا دی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا دی۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر شخص کی جان قابل احترام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما، کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤه جہنم، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
اگر کوئی آدمی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ سزا بتائی ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور پھر اللہ نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی جان قابل احترام ہے، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، کوئی بھی شخص ہو، ہر شخص کی جان قابل احترام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے، من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل کر دیا، کسی آدمی نے کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتے ہیں۔ مسلمان کو قتل کرنا تو دور، کوئی آدمی کسی غیر مسلم پرامن شہری کو قتل کر دے، اگر کوئی ہمارے ملک میں غیر مسلم رہتا ہے، پرامن شہری ہے، کوئی فساد نہیں پھیلاتا، کسی کو قتل نہیں کرتا، ناحق اگر کوئی آدمی اس کو قتل کر دے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کے تحفظ کے لیے اخلاقی تعلیم کے ساتھ ساتھ قانون بھی عطا فرمایا ہے۔ وہ قانون قصاص اور دیت کا قانون ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اگر مقتول کے وارثین اس کو معاف کرنا چاہیں اور دیت لینا چاہیں تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے مطابق ہر انسان کی جان قابل احترام ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، چھوٹا ہو یا بڑا، حاکم ہو یا محکوم، کوئی بھی ہو، ہر انسان کی جان قابل احترام ہے۔ بد امنی کا دوسرا سبب جس کی وجہ سے دنیا میں زمین میں بد امنی پیدا ہوتی ہے، امن اور سکون تباہ ہوتا ہے، اس کا دوسرا سبب ہے کہ کسی کے مال میں ناجائز طریقے سے ہاتھ ڈالنا۔ پھر وہ مال کسی فرد کا ہو یا کسی قوم کا ہو، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا، وہ مال کسی تنہا آدمی کا ہو یا پھر پوری قوم کا ہو، یعنی قومی خزانہ، تنہا آدمی کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح قومی خزانے میں ناجائز طریقے سے ہاتھ ڈالنا، کرپشن کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جائز اور قانونی طریقے کے علاوہ دوسروں کا مال کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ صاف صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا يحل لامرئ ان يأكل مال اخیہ الا بطیب نفس، کہ کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال کھائے اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی دلی خوشی کے بغیر کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا مال کھائے۔ اب اسی طرح اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے گاڑی لی ہے یا مکان بنایا ہے، اس کے رشتہ دار اس کو طعنہ دیتے کہ تو نے نئی گاڑی لی، نیا گھر بنایا، تم دعوت نہیں کی۔ اگر کوئی آدمی مجبوراً یا رشتہ داروں کے طعنوں کی وجہ سے دعوت کرتا ہے تو اس دعوت کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبوراً یا اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ کھلا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلی خوشی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان پر اس کا مال، اس کی جان اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ آج ہم کسی کے مال پر اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، کسی کی عزت ایسے اچھال دیتے ہیں، کسی کی عزت ایسے ہی مجروح کر دیتے ہیں، تو یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، کہ بے شک تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح آج کا دن 9 ذی الحجہ قابل احترام ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ قابل احترام ہے، اور یہ شہر مکہ قابل احترام ہے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو ارشاد فرمائی کہ جس طرح آج کا دن 9 ذی الحجہ عزت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ عزت والا ہے، جس طرح یہ شہر مکہ عزت والا ہے، اسی طرح تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں اسی طرح قابل احترام ہے، اسی طرح عزت والی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رشوت، ذخیرہ اندوزی، حرام کاروبار، ناجائز قبضہ، جوا، سود اور چوری، یہ سب روزی حاصل کرنے کے ناجائز ذریعے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان ذرائع سے روزی حاصل کرتا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں، زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ آج ہم نے اس بات کا عہد کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آج کے بعد ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں حرام روزی آئے یا ہمارے پیٹ میں حرام لقمہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس بندے کا گوشت حرام مال سے پیدا ہوا، حرام چیز کھانے سے جس بندے کا گوشت بنا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر جسم میں جو گوشت پیدا ہوتا ہے، گوشت بڑھتا ہے، آدمی موٹا ہوتا ہے، اگر وہ حرام کھانے کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
آج ہم کھانے سے پہلے یا کوئی مال حاصل کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. بس ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے پاس مال آ جائے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آئے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی. تو اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی کے مال میں ناحق ہاتھ ڈالنا یہ بد امنی کا دوسرا سبب ہے. دنیا میں بد امنی پیدا ہوتی ہے تو اس کا تیسرا سبب یہ ہے کہ کسی کی عزت میں ناحق ہاتھ ڈالا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر شخص کی عزت قابل احترام ہے. اب کوئی بھی شخص ہے، حاکم ہے یا محکوم، یعنی بڑا عہدیدار ہے یا ایک آدمی محکوم ہے، غریب ہے، دونوں عزت میں برابر ہے. مرد ہے یا عورت، ہر شخص کی عزت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، امیر ہے یا غریب، ہر شخص عزت والا ہے. کسی کی عزت کو مجروح کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کسی کی عزت کو اچھالنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت بخشی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سوار کیا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے یہ صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بڑی عزت بخشی ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تمام انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو عزت بخشی ہے. اور پھر یہ آدم علیہ السلام کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے عالمی بھائی چارے کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تمام کے تمام انسان عزت میں برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے. اور کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی وجہ سے. اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک فضیلت حاصل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اگر کوئی آدمی عزت والا ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے عزت والا ہے، باقی اور کسی وجہ سے کوئی عزت والا نہیں ہے. ایک آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غیر متقی، غیر پرہیزگار سے افضل ہے، عزت والا ہے. اگر سارے متقی برابر ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب برابر ہیں عزت میں، فضیلت میں. اگر سارے غیر متقی ہیں، سارے غیر پرہیزگار ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سارے برابر ہیں، پھر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا اس وقت عرب کے خوبصورت نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے.
سینکڑوں عرب کے خوبصورت نوجوان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی کالے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دلائی تاکہ اپنی امت کو یہ تعلیم دے دے کہ میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے نزدیک کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ ہے تقوی کی وجہ سے، وہ ہے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔